پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ تمام تعریفیں تمام کرنے والوں کی، تمام طرح کی، تمام جگہ میں، تمام انداز میں، تمام اوقات میں سب رب العالمین کے لیے ہیں، اور بے شمار درود پاک ہوں آقا نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم علی تبلغنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو بیان ہے اور میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شکر کے متعلق۔ پچھلے جمعے میں نے جو بیان کیا تھا اس میں یہ باتیں عرض کی تھی کہ یہ جہاں تیرے لیے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا جہان ہمارے لیے بنایا ہے، تو بحیثیت بندہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پورا جہان دیا۔ اب اس جہان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم کاؤنٹنگ کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو اگر ہم صرف اور صرف ایک نعمت پر غور کریں تو اس ایک نعمت کے ساتھ ہزاروں لاکھوں طرح کی نعمتیں، یعنی جتنی ہماری وسعت ہے ذہن کی، جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، جہاں تک ہم اپنے ذہن کی پرواز کو چڑھا سکتے ہیں، ہمیں ہر طرف ایک نعمت کے ساتھ لاکھوں نعمتیں جڑی ہوئی نظر آئیں گی کہ یہ ایک نعمت کے پیچھے کتنی ہزاروں اور کتنی لاکھوں کتنی طرح کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم ایک نعمت کو دیکھنا شروع کریں تو اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے کہ اگر جتنے بارش کے قطرے ہوتے ہیں ان کی گنتی سے بڑھ کر درخت کے پتوں سے بھی زیادہ تعداد میں، اور دنیا بھر کے جتنے بھی پانی کے قطرے ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ، ریت کے جتنے ذرے ہیں ان ذروں سے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر تیز طوفانی بارش سے بھی زیادہ ہم پر اتر رہی ہیں۔ ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر ایسی ہے کہ اس کے پیچھے ہزاروں طرح کی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا شروع کریں تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم پوری زندگی گزار دیں گے، نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بارے میں قرآن نے بھی یہ فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے، شمار کرنا شروع کریں گے، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اگر ہم صرف اور صرف یہ دیکھیں، یہ جو ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں نا، ایک لقمہ، اس لقمے کے دو حصے ہیں، ایک روٹی اور ایک سالن، ان کے ساتھ مل کر ایک لقمہ بنتا ہے، وہ ہم لقمہ استعمال کرتے ہیں۔ اس ایک لقمے کو بننے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت بنتی ہے، کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو بننے کے لیے، ایک لقمے کو بننے کے لیے؟
ظاہر تو ہمیں یہ نظر آیا کہ ہم نے ایک روٹی کا نوالا توڑا ہے، بائٹ لیا اور اس کو سالن سے لگایا، ظاہر میں ہم نے یہ دو دیکھے، لیکن اس کے پیچھے کتنا بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو آٹا ہمارے پاس پہنچا، یہ کس سے، یہ روٹی کس سے پہنچی؟ آٹے سے. یہ پکی کس پہ؟ ایندھن پہ. اور اس کے بعد اس کو گوندا گیا. یہ گوندا کب؟ یہ پسا ہوا ملا. تو یہ پسا کیسے؟ یہ چکی پر گیا. اگر اس کو پیچھے جاتے جائیں کہ یہ پسنے کے مرحلے میں کہاں کیسے پہنچا، یہ کسی نے نکالا اس کو، اور اس کو نکالنے کے بعد بھوسا الگ کیا، گندم الگ کی. اور اس سے اگر پیچھے جائیں تو دیکھیں کہ یہ ایک پودے کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اور اس سے پیچھے جائیں تو یہ پودا ایک بیج تھا جو اس زمین کے اندر لگا ہوا تھا. اور اگر اس سے پیچھے ایک نعمت کو دیکھیں تو پھر یہ بیج کہاں سے ملا تھا؟ پھر پودے سے ملا تھا. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو پودا بنا ہے کہاں تک کیسے پہنچا، سورج کی شعاعیں اس کو ضرورت تھی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. چاند کی کرنیں اس کی ضرورت پڑی، ہواؤں کی ضرورت پڑی، اور اس کے علاوہ بارش پانی کی ضرورت پڑی. تو اب اتنی ساری نعمتیں اس ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں. اب اگر ہم مزید غور کریں تو اس میں کتنی ساری نعمتیں آ جائیں گی سامنے. اور کہ زمین پر لگا، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک شخص معین تھا، مقرر تھا کہ جو یہ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا. اور پھر وہ اس انداز میں دیکھ بھال کرتا تھا کہ صبح دیکھنا ہے اس نے، شام دیکھنا ہے اس نے پرندوں سے اس کو بچا کر رکھنا ہے، دیکھ بھالی اس کی کرنی ہے. یہ سارا کا معاملہ چل رہا ہے. تو ایک بظاہر ہمیں روٹی کا ایک لقمہ جو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہزاروں بلکہ لاکھوں، جہاں تک ہماری ذہن کی وسعت ہے وہاں تک اگر ہم غور کرتے جائیں تو ہمیں اس ایک نعمت کے ساتھ اتنی ساری نعمتیں جڑی ہوئی نظر آئیں گی. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سارا کا سارا جہان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر ہم آ جائیں سالن کی طرف، سالن کتنی چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، یا تو گوشت کا بنتا ہے، یا پھر وہ سبزی کا بنتا ہے، یا اس کے علاوہ دالیں بنتی ہیں. اگر ہم دیکھیں گوشت کو، اگر دیکھیں تو گوشت کہاں سے حاصل ہوا؟ جانور سے. جانور میں گوشت کیسے پیدا ہوا؟ کہ اس نے چارہ استعمال کیا. اب جانور کی تحقیق کرنے جائیں، اس کے اندر نعمتیں ڈھونڈنے جائیں تو اس میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں. لیکن ظاہری طور پر اگر گوشت کو دیکھیں تو گوشت جانور سے حاصل ہوا. جانور کے اندر یہ طاقت اور گوشت کہاں سے حاصل ہوا؟ اس نے چارہ کھایا. اب چارہ دیکھیں تو وہ کہاں سے ملا؟ زمین سے. وہ کیسے بنا؟ وہ دانے سے بنا. اور یہ پھر اس کا وہی پروسیس ہے کہ اس کو بھی سورج کی شعاعیں، چاند کی کرنیں، ہوائیں اور یہ جتنی ساری چیزیں تھی، دیکھ بھال، سب کچھ ملا تو جا کر وہ ایک گوشت بننے کے قابل ہوا. اب وہ گوشت ہم تک پہنچا اور پھر وہ گوشت دھویا گیا. اس کے ایک ایک ذرے کو دیکھیں تو اس میں بھی نعمتیں ہیں. اب وہ کھایا گیا. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اگر دیکھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی ہیں، اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ ہم ایک نعمت کو دوسری نعمتوں سے الگ نہیں کر سکتے. اب یہ صرف ایک لقمے پر بات ہوئی ہے، ایک لقمے پر. اور یہ جہاں ہے، یہ جہاں، یہ دنیا ہے، یہ جہان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا، اس میں ایک لقمے پر بات ہوئی ہے، صرف ایک لقمے پر. اور اگر ہم ہر چیز کو دیکھنے جائیں، دیکھتے رہے، غور کرتے رہے تو ہمیں بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی، بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی. اتنی نعمتیں نظر آئیں گی کہ ہماری عقل قاصر ہو جائے گی اس بات پر کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے کہ یہ جہاں میں اس پوری کائنات کے اندر صرف ایک لقمے پر میں نے کچھ بولا ہے تو ہمیں تقریباً 5 سے 7 منٹ لگ گئے. اور جب صرف گننے کے لیے بیٹھیں گے نا تو 5 سے 7 سال بھی لگ جائے، 5 سے 7 صدیاں بھی گزر جائے تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اور یہ سارا کا سارا جہان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا. اب انسان پر کیا حق بنتا ہے کہ وہ ہر لمحے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے.
اگر ہم دیکھیں یہ تو کھانے پینے کی چیز تھی اور یہ جہان تھا کائنات. یہ کائنات چھوٹی ہے, اس کو عالم صغیر کہا صوفیہ نے. یہ کائنات عالم صغیر ہے, چھوٹا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان بنایا, یہ وجود بنایا ہے, اس کو عالم کبیر کہا ہے. تو جو ہم اللہ کی بنائی ہوئی چھوٹی چیز, اس کا ساز و سامان آخرت میں چھوٹا ہے, اللہ کہے کہ یہ قلیل ہے. تو جس رب العالمین کا قلیل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, ہماری عقلیں قاصر ہو چکی ہیں, تو رب العالمین کا بنایا ہوا اپنا محبوب عظیم کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اور پھر یہ ہمیں کبیر کہا. صوفیہ نے کہا کہ یہ جو انسان کا وجود ہے یہ عالم کبیر ہے. ہم یہ سوچیں نا, سوچنے کے لیے بیٹھے گیا ہم کیا ہیں, آپ کون ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں آپ کون ہیں تو آپ بولیں گے میں تو زید عمر بکر ہوں, علی ہوں, میں احمد ہوں, میرا فلاں نام ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا یہ تو آپ کا نام ہے, پہچان کا طریقہ ہے, یہ تو آپ کا اپنا وجود کیا ہے, کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو ہم اس پہ غور کرنے جائیں گے تو وہی غور نہیں کر سکیں گے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا جہان بنایا, عالم صغیر بنایا, وہ اللہ نے سارا انسان کے لیے بنایا. اور صوفیہ نے کہا کہ جو انسان ہے یہ عالم کبیر ہے. بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس کے متعلق. پوری کائنات ابھی دنیا کے اندر نا اس وقت ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً کم و بیش 8 ارب لوگ ہیں. 8 ارب لوگوں کے انگوٹھے 16 ارب بنتے ہیں. ان 16 ارب انگوٹھوں کے اندر آپ کے انگوٹھے کے جو پرنٹ ہے نا وہ 16 ارب بندوں میں کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتے. کوئی کہیں چہرے الگ ہیں, سارے چہرے بھی واقعی بالکل الگ ہیں, لیکن اس پہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو اتنے بڑے بڑے فاصلے پر چیزیں ہیں, آنکھیں دور دور ہیں اور منہ دور ہے, اس سے ناک الگ بنانا ہے, اس کا الگ شیپ ہے, کانوں کا شیپ الگ بنانا ہے, بال الگ بنانے ہیں. یہ تو ایک کوئی موتریز اندھا اٹھ کے عقل کا وہ بولے کہ یہ تو بن سکتا ہے, 8 ارب بن سکتے ہیں. تو پھر اس کو بتایا جائے نا کہ یہ جو 16 ارب انگوٹھے ہیں ان میں تو کوئی فاصلہ نہیں ہے نا, لکیریں ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں. آپ ایک انگوٹھا, یہ موبائل کے اندر فنگر پرنٹ آتا ہے, میرا اس پہ لگا ہوا ہے, آپ ساروں کے پاس گھما لیں کسی سے نہیں کھلے گا, میرے پرنٹ سے کھلے گا. پورے 16 ارب انگوٹھوں کے اندر آپ کے انگوٹھے کے پرنٹ سب سے الگ ہے. یہ سارا کا سارا یہ صرف ایک چیز میں نے بتائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں بھی بنائی ہے ہماری, اور یہ بھی 16 ارب بنتی ہے تقریباً. آج کل تو موبائلوں کے اندر جو ہے نا آئی کوڈ وہ آ گیا لاک, آنکھوں کے ذریعے آپ کا موبائل کھلے گا. آپ نے اپنی آنکھیں اس میں سیو کر دی تو اسی سے کھلے گا, کسی اور کی آنکھ سے بالکل نہیں کھلے گا. تو پتہ لگا کہ یہ بھی ساری ایک دوسرے سے الگ الگ ہے, ساری کی ساری چیزیں الگ الگ ہیں. عالم صغیر کے بارے میں نے صرف 2 لقمے کے متعلق بتایا آپ کو, اور عالم کبیر کی 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. تو یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے. اب انسان کا حق کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. آج ہم پیچھے اس لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم تو چوڑے ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا تو ہم تو بس سینہ چوڑا کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہاں بھائی میرے پاس تو فلاں چیز ہے, میرے پاس تو یہ ہے, میرے پاس دکھاؤں گا تو پتہ لگے گا میرے پاس یہ ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی نعمتیں, یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں, ساری نعمتیں, گاڑی ہے, گھر ہے, کھانا ہے, رہنے کی جگہ ہے, ہم اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ساری اللہ کی نعمتیں. ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شکر ادا کرنا چاہے وہ کیسے ادا کرے, شکر ادا کرے تو کس طرح کرے. کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت ملنے پر صرف اتنا کہہ دے نا الحمدللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بدلے میں پھر ایک اور نعمت اس کو عطا فرماتا ہے. کتنا کہنا ہے؟ الحمدللہ. ذرا بولے نا کتنا کہنا ہے؟ کتنا ٹائم لگ گیا؟ بالکل بھی نہیں لگا. حضرت داؤد علیہ السلام نا اپنے محراب میں بیٹھے ہوئے تھے, طوطا گزرا قریب سے. تو داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا, اس کی کیا ضرورت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوطے کو قوت گویائی عطا فرمائی. طوطے نے کہا اے پیغمبر علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں نا, آپ نبوت کے مرتبے پر فائز ہیں, آپ نبی ہیں, ان کے مقابلے میں میری بالکل تھوڑی سی نعمت ہے.
لیکن میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک مرتبہ اور اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے, قریب میں نا تالاب تھا, مسجد کے قریب میں جہاں پر عبادت کرتے تھے اس طرح اس کے قریب میں ایک تالاب تھا. تو وہ مینڈک اپنی آواز میں بول رہا تھا, اور دل میں خیال ان کے یہ آیا کہ میں نے آج تک اللہ کی تسبیح جیسی کری ہے نا, ایسی تسبیح آج تک کسی نے بھی نہیں کی ہوگی. دل میں یہ خیال آیا. جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ ذرا غور کریں کہ یہ جو مینڈک کی آواز آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے. غور کیا تو مینڈک اپنی زبان کے اندر تسبیح پڑھ رہا تھا اللہ نے. اب داؤد علیہ السلام سے جبریل امین پوچھنے لگے کہ ہاں بتائیں کیا تسبیح پڑھ رہا ہے, کیسی تسبیح پڑھ رہا ہے. کہا کہ یہ جیسی تسبیح یہ پڑھ رہا ہے نا, ایسی تسبیح میں نے بھی آج تک اللہ کی نہیں کی ہے. ایسی تسبیح. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا, ہم اس پر صرف الحمدللہ کہیں. آج اگر آپ کو میں ایک پیغام اور آپ کو ایک میں ہدف دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنی نعمتیں ہیں نا وہ گنے پہلے, ایسے تو گن نہیں سکتے, لیکن جو ظاہراً ہمیں نظر آتی ہے, ہم جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اولاد ہمارے پاس موجود ہے اللہ کا شکر ہے, کھانا ہمیں ملا ہوا ہے, ہمیں گاڑی ہے ہمارے پاس, گھر ہمارے پاس ہے, اور شریک حیات ہمارے پاس ہے. آپ اس طرح کی چند ایک نعمتوں کو گنیں اور اپنا ہدف بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد اتنی مرتبہ میں نے الحمدللہ کہنا ہے. کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ چند سیکنڈ لگیں گے. آپ صرف الحمدللہ کہنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ جو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو شکر ادا کر کے ان کو محفوظ کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ ساری کی ساری ضائع ہو سکتی ہیں. ان کی حفاظت کا ذریعہ ایک یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کو محفوظ فرما دیتا ہے. تو اب ہم اپنا یہ ایک ہدف بنا لیں اور اپنی یہ نیت میں پکا کر لیں کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے گی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے. شکر ادا کرتے کرتے ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ بھی کرتے جائیں گے. شکر ادا کرنے پہ ایک تو یہ کہ وہ محفوظ ہو گیا, دوسرا یہ کہ الگ پیکج مل جاتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بڑھ کے دیتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم, آپ نے کئی جگہ پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا, قرآن پاک کی آیت ہے, اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم, میں ضرور بھی ضرور تمہیں اور اضافہ کر کے دوں گا, زیادہ کر دوں گا تمہارے لیے. لازیدنکم گرامر کے حساب سے دیکھیں نا, جس نے درس نظامی پڑھی ہو تو اس کو پتہ لگتا ہے لازیدن, اس کے اندر دو تاکیدیں ہیں. تاکید کا مطلب ہوتا ہے کلام کو پختہ کیا جائے, مضبوط کیا جائے. جیسے یہ کہا جائے نا کہ آپ کھا لو, یہ سادہ کلام ہے, اور کہا جائے کہ آپ ضرور کھاؤ, اب پختگی آ گئی. اور اگر یہ کہا جائے نا کہ ضرور بھی ضرور کھاؤ تو اور پختگی آ گئی. ہمارے اردو کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عربی کے اندر لازیدنکم کے اندر ایک لام تاکید کا ہے اور ایک نون سکیلا تاکید کا ہے. اس کے اندر لازیدن, دو تاکیدیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا بھی فرما دے نا کہ میں دوں گا تو اس کی بات تو پکی پکی ہے نا, اس میں تو کوئی بھی گنجائش ایسی نہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کہے اور دے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کروڑوں فیصد جو ہے نا سچا ہی ہے نا, بلکہ جتنی بھی کاؤنٹنگ ہے اس سب سے بڑھ کر سچا ہے. تو اللہ اگر اتنا بھی کہہ دیتا ہے کہ تم شکر کرو گے میں تمہیں دوں گا, تو ہم تو بندے, تو ہم اس بات پر مان لیتے کہ ہاں اللہ نے کہا دوں گا, تو پھر ہم پکا یقین ہو جاتا. لیکن اللہ نے دو تاکیدیں فرمائی ہیں, لازیدنکم, ضرور بھی ضرور دوں گا, تاکہ انسان شکر ادا کرتا رہے اور رب العالمین اس کو عطا کرتا رہے. اب ہم نے شکر کر کے اپنے نعمتوں کو بھی محفوظ کرنا ہے اور ہم نے اپنی نعمتوں میں اضافہ بھی کرنا ہے. ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں, انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادتیں کر کر کے گزارا, بلکہ یہاں تک لکھا کہ کسی بھی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر شکر کے قبول نہیں کرتا. یہ جو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے نا, ہم بیٹھے ہوئے اللہ کی باتیں سن رہے ہیں, یہ بھی ایک عبادت ہے نا.
نماز پڑھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ تو نے اتنی توفیق دے دی، تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیری بارگاہ میں آ کے سجدہ کر لیا، ہم تیری بارگاہ میں آ کے جھک چکے ہیں، یہ تیرا شکر ہے یا اللہ اس پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر کرنے کے بدلے میں اگلی نماز کی توفیق دے دے گا. اور پھر کسی نے پوچھا تھا نا کہ کہہ رہے تھے کہ نماز کی قبولیت کے متعلق ہمیں بتائیں کہ کیسے قبول ہوتی ہے. میں نے تھوڑا سا اشارہ پہلے بھی کیا تھا. اگلی نماز کی توفیق مل جانا اس بات کی علامت ہے کہ پچھلی نماز قبول ہو چکی ہے. اور اگر کوئی سوچے کہ میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا اور اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، مجھے تو مل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مجھے تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے، یعنی شکر بھی نہیں کر رہا اور یہ سوچ رہا ہے دل کے اندر اور مجھے مل رہا ہے، ٹھیک ہے میرے پاس تو اتنی دولت ہے، میرے پاس تو یہ موجود ہے، میرے پاس یہ موجود ہے، میرے پاس یہ موجود ہے. وہ جتنا بھی اس طرح کرتا رہے، سوچتا رہے، تو یہ بھی ساتھ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تک کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ کی رسی ان معنی میں کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو وہ اس پر اتنا اترائے نا کہ جو مجھے مل گیا ہے وہ بہترین ہے، یا سمجھے دوسرے والے کو کچھ سمجھے ہی نہ، بولے کہ یہ تو ایسے ہی نالائق بندہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے ایسا، اس کو کم تر نہ جانے. غرور اور تکبر کی جو بات ہے، غرور اور تکبر یہ جو برا ہے، یہ غرور کہتے ہیں کسے؟ سامنے والے کو اپنے سے کم تر سمجھنا، اس کو غرور تکبر کہتے ہیں. سامنے والے کو کم تر سمجھنا، کم تر نہیں کسی کو سمجھنا چاہیے. اللہ کی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں نا، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اس پر یہی سوچنا چاہیے کہ یا اللہ تیری اس میں حکمت ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، میری اس میں عقل جو ہے نا بالکل ناقص ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا، تیری اس میں بڑی حکمتیں موجود ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کے دور میں نا ایک بادشاہ وہ جنگل سے جا رہا تھا، تو وہاں پر نا اس کو ایک کیڑا نظر آیا، تو کہنے لگا کہ نا یہ اللہ نے ایسے اس کو پیدا کر دیا، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا حاجت ہے، ایسا ایک ناکارہ سا ایک کیڑا ہے. تو گر گیا، وہ گھوڑے سے گر گیا اسی وقت بندہ، اس کو چوٹ لگ گئی، اور اس کے بعد وہ بستر پر بادشاہ جو ہے لیٹ گیا. کئی طبیب آئے، علاج نہیں کر سکے. کسی کو پتہ لگا، اللہ والا تھا، اس نے آ کر جو ہے پوچھا ابھی کیا مسئلہ ہے، فلاں زخم ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، کہاں سے لگا، فلاں جگہ سے لگا. وہ وہاں پر گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ زمین پر گوبر پڑا ہوا ہے، اس گوبر کے اندر وہی کیڑا ہے، اور وہ کیڑا اس گوبر کو کھا رہا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیڑا گوبر کیوں کھا رہا ہے، تو اس حکیم نے اپنے علم کے مطابق یہ سمجھا کہ اس گوبر کے اندر ایسے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر کسی کو یہ لگ جائے تو اس کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور کیڑے کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ جراثیم کھاتا رہے تاکہ کسی کو زخم لگے نہ. اس نے اپنے علم کے مطابق سوچا اور پھر اس کیڑے کو پکڑا، اس کے ذریعے اس نے ایک دوائی بنائی، اس نے زخم پر لگائی تو وہ زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. اور پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ دیکھ، یہ جس کو تم نے نکارہ سمجھا تھا اسی کیڑے کے ذریعے تمہارا علاج ہوا ہے، اس کو نکارہ سمجھو گے. میں نے ایک بزرگ کو سنا، کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کر دیا؟ جیسے یہ سوال کیا نا تو اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تجھ سے پہلے چھپکلی پوچھ چکی ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو کسی کو نکارا نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کے اندر کتنی حکمتیں ہیں ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. ہم صرف جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے ہم اسی پر شکر ادا کرتے رہے، شکر ادا کرتے رہے. الحمدللہ کی تسبیح پکی کر لیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جب کوئی نعمت ملے الحمدللہ، جب کوئی چیز اچھی دیکھیں، پاس آ جائے، مل جائے، الحمدللہ. اور جو ہے اسی پر بہتر سمجھے اپنے آپ کو، جس جگہ پر ہے اسی جگہ پر اپنے آپ کو اچھا سمجھے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے میرا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی جگہ یہاں پر درست ہے. اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے.
اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور وہ وہی کرتا ہے جو بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی, ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, وہ چاہتا تو آنکھوں سے سننے کی قوت دیتا, کانوں کے ذریعے ہم دیکھتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا سب بہتر ہے. بس ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتیں بڑھا بڑھا کر دینا شروع کر دے گا. ایک بزرگ سے کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ مجھے وہ بندہ دکھا جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اس کو خواب میں اشارہ کیا, فلاں محلے کے اندر فلاں بندہ جو ہے نا وہ جنتی ساتھی ہوگا تمہارا. اب یہ اٹھے اور اس بندے کی جستجو میں چل پڑے, جا کر دیکھوں میں وہ کیا عمل کرتا ہے. میں تو اللہ کا اتنا ذکر کرتا ہوں, میں اللہ کی عبادتیں کرتا ہوں, میں تو اللہ کا دوست ہوں, تو وہ بندہ میرا جنت میں ساتھی بنے گا, میں جا کے دیکھوں وہ کیا عمل کرتا ہے. آپ گئے, جا کر دیکھا کچھ بھی نہیں, وہ تو روٹین کے مطابق سلسلہ اپنا کام کر رہا ہے. صبح اٹھتا ہے, بکریوں کو چلانے چلا جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے, کھانا کھاتا ہے, جو جس طرح کی اس کو عبادت آتی ہے اس طرح ہی کرتا ہے, سو جاتا ہے, سادے انداز میں زندگی گزار رہا ہے. دل میں خیال آیا کہ یہ تو میری طرح نوافل بھی نہیں پڑھ رہا, میری طرح یہ ذکر بھی نہیں کر رہا, میری طرح عبادتیں نہیں کرتا, اللہ کا نام نہیں لیتا, لیکن یہ جنت میں میرا ساتھی کیسے بنے گا. پھر اس کو یہ الہام دیا گیا کہ یہ بندہ کبھی دھوپ کے اندر کھڑا ہو کے یہ نہیں بولتا کہ یا اللہ چھاؤں میں دے دے مجھے. دھوپ ہے تو دھوپ میں شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے, چھاؤں میں ہے تو چھاؤں میں شکر ادا کر دیتا ہے. اگر بارش آ گئی ہے تو بارش میں شکر ادا کرنا شروع کر دے گا, بارش نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا. ہر حال میں اپنے اللہ کا وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے. اسی وجہ سے اس کو جنت میں تمہارا ساتھی بنایا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالی صرف شکر کرنے والے, شکر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندے پسند ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم جتنی بھی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان میں سے ہر نعمت پر شکر ادا کریں. آج ہم گھر جائیں تو گھر جا کر اپنے بچوں کو دیکھیں, دیکھتے ہی دل کے اندر ہی کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کھانا سامنے آئے تو اس کو دیکھ کے یہ دل میں خیال آئے کہ الحمدللہ الحمدللہ. گاڑی میں بیٹھے پرسکون انداز کے اندر آپ جا رہے ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کریں. ہر حال کے اندر پانی پی لیں, پی کر اندر چلا گیا تب بھی الحمدللہ, عافیت کے ساتھ نکل گیا تب بھی الحمدللہ. کہ اگر ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں, قضاء حاجت کرتے ہیں, اگر عافیت کے ساتھ وہ معاملہ بھی پورا ہو جائے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ جن کو قضاء حاجت پوری نہیں ہوتی ان کو پتہ لگے کہ کتنی اس کو بیماریوں کا شکار رہنا پڑتا ہے. آج ہم ایک لقمہ, جیسے میں نے لقمے کی بات کری تھی, وہ تو ہم نے صرف اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا تھا نا صرف. اگر ہم اگلا دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے. ہم نے لقمہ پکڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اس لقمے کو پہنچانے تک کئی طرح کے ٹیسٹ لیب جو ہے نا وہ ہمیں دے دیے. ہاتھ سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ گرم ہے, زبان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی زیادہ وہ مرچوں والا تو نہیں ہے. پھر دانت بھی اللہ نے دے دیے چبا کے اندر لے کر جانا. تو چبا کے ویسے کھانا چاہیے, ویسے بات آ گئی ضمن, چبا کے کھانا چاہیے کہ یہ اندر جا کر فائدہ کرے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیں, چبا کر اچھی طرح وہ پھر اندر جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ